لیکن ایک ہستی ایسی گزری ہے جو ہر دن میرے نبی کی ختم نبوت کا جلسہ کرتا ہے، اس کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يأتي من بعد اسمه أحمد من بعد اسمه أحمد۔ حضرت عیسیٰ ہر دن نماز پڑھا کے مقتدی جتنے بھی ہوتے ان کی طرف منہ کر کے فرماتے، میں بھی رب کا نبی ہوں، لیکن میری بعد ایک شانوں والے رسول نے آنا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ختم نبوت کا اعلان اور پرچار یہ اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں کا طریقہ ہے۔ میں اگلا جملہ کہوں گا آپ کو مزہ آ جائے۔ تو جو اس ختم نبوت کا باغی ہو وہ صرف سنیوں کا باغی نہیں، کیوں تم اس کو مسلک کے اندر گھسیٹتے ہو؟ اور یہ جو ہم لوگ لبیک لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، کسی جماعت کا نعرہ نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ یہ کسی شاید خاص سیاسی جماعت کا نعرہ ہے۔ یہ جماعتیں نہیں بھی تھی تب بھی یہ نعرہ تھا۔ سب سے پہلے یہ نعرہ لگانے والا مولا علی ہے، اور کئی لوگ جو مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں جب اس نعرے کی باری آتی ہے وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ میں حیدریوں اور ملنگوں سے کہوں گا کہ اپنے مولا کا نعرہ تو پھر تمہیں ڈبل ڈبل لگانا چاہیے۔ میں ایک دیکھ رہا تھا کہ حدیث کی کتاب میں کہیں یہ ثبوت ہے کہ یہ جو ہم 3 بار لبیک لبیک یہ کہیں ہے، آپ حیران ہوں گے حدیث میں ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب دھیان میری طرف رکھنا ہے آپ نے۔ اصل لفظ لبیک سے تکلیف نہیں ہے، یا رسول اللہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور تو کچھ کہہ نہیں سکتے، پھر کہتے ہیں او جی یہ 3 بارہ کیوں؟ ایک دن میرے اوپر ایک بندے نے اعتراض کیا، او جی یہ 3 بارہ کیوں؟ میں کہ شاید تینوں پتہ نہیں ہے بھی صحابہ نے لایا ہی۔ میں صحابہ کرام نے 3 بار میں کہا آؤ ذرا طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے، بہقی کے اندر موجود ہے، صحیح حدیث ہے میرے نبی کے غلام حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود، سارے پڑھ لو رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی مکرم کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یا عبداللہ بن مسعود، اے عبداللہ بن مسعود۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فقلت لبیک یا رسول اللہ 3 مرات، میں نے 3 باری آکھیا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، بھئی یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں 3 بار میں نے عرض کی لبیک۔ اللہ کے نبی نے پھر حضرت عبداللہ بن مسعود سے سوال کیا، وہ لمبی حدیث ہے میں اس طرف نہیں جاتا۔ عبداللہ بن مسعود علم والا کون ہوتا ہے؟ مضبوط ایمان والا کون ہوتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے ہر سوال کے جواب میں ایک ہی جواب دیا، اللہ و رسول عالم، یا رب جانے
یا اس کا رسول جمع؟ ایک سوال ہو گیا، اللہ کے نبی نے خود جواب دیا، پھر فرمایا یا عبداللہ ابن مسعود، اور پھر سوال کیا ہے عبداللہ بن مسعود۔ اللہ کے نبی نے جب کہا ہے عبداللہ بن مسعود تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فَقُلْتُ ثَلَاثَ مَرَارٍ لَبَّیک لَبَّیک یا رسول اللہ، لَبَّیک یا رسول اللہ۔ ایک سیکنڈ، کیا نام ہے آپ کا؟ ارباب شاہین۔ ارباب شاہین، میں اسے کہوں ارباب شاہین صاحب، تو اصول کا اصولی طور پہ جواب، ادب والا جواب اس طرح بنتا ہے جی مفتی صاحب، مولانا صاحب، مہمان صاحب، جو بھی آپ ہیں۔ چلو ایک دفعہ انہوں نے 3 دفعہ کہہ دیا جی مفتی صاحب، جی مفتی صاحب، جی مفتی صاحب۔ اب میں ان سے سوال و جواب کروں، پھر مجھے بار بار کہنے کا کیا مطلب ہے میرا کہنے کا کہ یا میں پھر کہوں او شاہین صاحب، یا پھر آپ جی مفتی صاحب، جی مفتی صاحب۔ یہ میں اور آپ تو کر سکتے ہیں، اللہ کا نبی ایسے نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے پہلا سوال کیا یا عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود نے 3 بار فرمایا لبیک 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 یا رسول اللہ۔ چلو بات ہو گئی، چلو ہو گیا۔ حضور نے اسی لمحے گفتگو آمنے سامنے 1 to 1 جاری ہے، حضور پھر فرما رہے ہیں یا عبداللہ بن مسعود، اور پھر کہہ رہے ہیں 3 بار۔ مجھے جو سمجھ آئے وہ یہ کہ حضور کا بار بار نام لے کے بلا کے متوجہ کرنا، اور عبداللہ بن مسعود کا 3 بار لبیک یا رسول اللہ کہنا، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اللہ کا نبی پسند فرماتے ہیں کہ میرے غلام مجھے 3 بار لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اور ایک بات ذہن میں رکھو، لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ صحابہ نے کہاں لگایا؟ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ مولا کائنات نے بدر میں سٹارٹ کیا۔ جب چیلنج ہوا میرے رسول کے عظمت کو، تو میرے نبی مکرم سید کونین نے فرمایا کون جواب دے گا انہیں؟ تو فوصب علی، علی ابن ابی طالب، مولا علی اچھلے۔ ادھر گل غور نہ سنو، یہ کئی دن آگے کیچو کمپنی میں کیچو نہیں، اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ ترجیح باقیاں مسئلہ پہ سختی نہیں کرنی چاہیے، پر جب مسئلہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کا ہے اتھے ٹلیاں کم کرنا ہی نہیں چاہیے۔